بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بی نیوز کے اسٹوڈیو سے لائیو ود بشارت لودھی میں آج ہم پی 27 سرائے عالمگیر اور اس کے گرد و نواح کے دیہات پر مشتمل صوبائی حلقے کا تجزیہ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ سرائے عالمگیر سے سینئر صحافی احتشام راٹھور صاحب موجود ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں۔ احتشام صاحب، آپ کو وی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ احتشام راٹھور صاحب، بتائیے گا کہ یہ حلقہ، اس کا تھوڑا سا حدود اربا پتہ چل جائے ہمارے ناظرین کو کہ یہ سرائے عالمگیر تو مین ہے، اس کی گرد و نواح کے اور کون سے نمایاں دیہات شامل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بشار صاحب۔ سرائے عالمگیر جو تحصیل ہے، اس میں تقریباً 126 دیہات ہیں جو آباد ہیں، اور نواحی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو جس میں نمایاں پران جو کہ ایک نمایاں مقام جسے حاصل ہے، اس کے ساتھ ہی کھوار، اور اگر اس طرف بات کی جائے آزاد کشمیر کی جانب، تو اس طرف جو ہے وہ جگو ہیڈ اور بیسا بولانی اور ایسے جو نمایاں جو گاؤں ہیں جن کا ذکر پورے ضلع میں ہوتا ہے، یہ نمایاں مقام انہیں حاصل ہے۔ اور یہاں کی اگر بات کی جائے کل ووٹر کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کے ابو جو ہے ووٹر کی تعداد ہے تحصیل سرائے عالمگیر کی۔ اور اگر شہر کی بات کی جائے تو کل ووٹر جو 70,000 کے قریب جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ جی احتشام صاحب، 2008 سے اگر ہم دیکھیں تو 3 الیکشن ہوئے ہیں۔ 3 الیکشن میں کون کون سے امیدوار آمنے سامنے تھے اور کون سے نمایاں امیدوار تھے اس وقت؟ چودھری فاروق شہید جو کہ سابق وزیر قانون پنجاب تھے، ملک حنیف آواد گروپ ہے جو کہ 2008 سے لے کر اب تک جو ہے وہ 2018 تک جو ہے وہ مضبوط امیدواروں کے طور پر سامنے رہا ہے پی 27 کے اوپر۔ اور چودھری محمد ارشد جو ہے وہ خاص طور پر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کے، کیونکہ چودھری فاروق شہید کی وجہ سے انہوں نے تحصیل سرائے عالمگیر بنائی 31 سال قبل، جو تحصیل سرائے عالمگیر کو ایک قصبے کو تحصیل کا درجہ دلوایا، جس کی وجہ سے عوام جو ہے انہیں بے پناہ جو ہے وہ چاہتی ہے اور محبت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے ملک حنیف آواد گروپ کی، تو وہ نون لیگ سے جو ہے وہ کافی یہاں پر متحرک رہے ہیں، جبکہ وہ پارٹی چھوڑنے کے بعد ابھی دوبارہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، جنہوں نے آزاد الیکشن بھی لڑا تھا۔ چودھری عابد رضا N62 جو کہ ابھی MNA کے امیدوار ہیں، ان کے خلاف آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، ابھی دوبارہ جو ہے وہ نون لیگ میں MPA کے طور پر وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ حالات 2008 سے لے کر اب تک جو حالات ہیں وہ بالکل بدل چکی ہیں، کیونکہ نوجوان کی عادت بہت زیادہ سامنے آئی ہے، ان میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے تمام سیاستدانوں میں۔ تو ابھی جو 2024 کے الیکشن ہے، انہیں آپ 2018 یا جو 8 کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ 2008 میں یہاں کون MP الیکٹ ہوئے اور 2013 اور 18 میں؟ جی 2008 میں جو ہے وہ چودھری محمد ارشد صاحب جو ہے وہ یہاں پر منتخب ہوئے، جس کے بعد ملک حنیف آواد کی جو 2013 میں منتخب ہوئے 2018 تک۔ اس کے بعد جو ہے وہ چودھری محمد ارشد جو کہ PTI کی سیٹ سے جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے MPA کے طور پر سرائے عالمگیر میں، اور ابھی جو حالات جو ہے وہ بالکل تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جی اس وقت احتشام صاحب، کون سے نمایاں امیدوار، ویسے تو بہت ساروں نے پیپرز جمع کروائے ہوں گے، لیکن نمایاں امیدوار کون ہیں، کانٹیسٹنٹس کون ہیں؟ ویسے تو جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے نعمان اشرف جو کہ چودھری محمد ارشد کے باجے ہیں، حقیقی باجے ہیں، جبکہ فاروق شہید بانی تحصیل سرائے عالمگیر کی جو باجے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ملک حنیف آوان جو کہ نون لیگ کے جو ہے وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ لیکن ابھی حالات جو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ راجہ محمد اسلم کو ٹکٹ جاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی کاف لیگ سے امیدوار ہے، جبکہ پہلا جو 2-4 دن تھے اس میں تو حالات لگ رہے تھے کہ جب شمولیت ہوئی نون لیگ کاف لیگ میں راجہ محمد اسلم کی، تو لگ رہا تھا کہ کلیئر ہے کہ نون لیگ کی MPA ملک محمد حنیف آوان سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہے وہ حالات پلٹا کھا رہے ہیں، سیاسی منظر نامہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ راجہ محمد اسلم مضبوط کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ملک علی رضا آوان وحید جماعت اسلامی کی جو کہ ایک مضبوط
سنگ دڑا جو ہے وہ رکھتے ہیں کھوار کی طرف سے، جو کہ ملک حنیف آوار کی آبائی علاقہ گڑا جٹا کے ساتھ گاؤں آباد ہے کھوار، جس میں وہ یعنی کہ ملک حنیف آوار کی ایک فیملی ممبر کے طور پر سمجھے جاتے ہیں، وہ ان کے مقابلے میں آئے ہیں جماعت اسلامی سے۔ اس کے ساتھ سیٹ اکرام رضا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، ابھی وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے جو ہے وہ بھی سامنے آئے ہیں، لیکن حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ پرانا چہرہ کوئی بھی اسمبلی میں جانے کے لیے جو ہے وہ عوام انہیں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک کے بھی امیدوار ہیں، وہ بھی چونکہ کافی ووٹ تحریک لبیک کے راجہ افضال بولانی ہے، جو کہ نواحی علاقہ بولانی جو کہ آزاد کشمیر کے ساتھ ان کا گاؤں ہے، جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ عوام کا ایک سیلابی ریلا جو ہے اس طرف سے راجہ افضال بولانی کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے بتایا کہ راجہ اسلم صاحب کے مسلم لیگ کاف میں جانے سے کافی چینجز آئیں گی، اور پی ایم ایل این کا ووٹ آپ سمجھتے ہیں کہ تقسیم ہوگا؟ پی ایم ایل این کا ووٹ تو تقسیم ہو گئی، اس کے ساتھ ہی جو حالات نظر آ رہے ہیں، کاف لیگ کا ووٹ اور ہمدردی کا جو ووٹ ہے نون لیگ کو دوسری جماعتوں کا بھی، وہ بھی راجہ محمد اسلم کو پڑھنے کے کبھی امکانات موجود ہیں۔ یہ ہمدردی کا ووٹ کیسے؟ ہمدردی کا ووٹ ایسے ہوگا کہ ظاہری بات ہے، انہوں نے نون لیگ میں رہ کر 10 سال قربانیاں دی ہیں۔ راجہ چودھری محمد عابد رضا کوٹلہ جو کہ ایم این اے کے امیدوار ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ابھی ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، ٹکٹ انہیں نہ ملا، تو عوام میں ہمدردی کا جو مادہ وہ موجود ہے ان کے لیے، کہ کیونکہ انہوں نے عوام میں رہ کر کام کروائے، کچھ عہدہ لیے بغیر، جو عوام کی دلوں میں انہوں نے جگہ بنائی ہے۔ جی، اور پی ٹی آئی کیمپین کیسے کر رہی ہے راٹھور صاحب؟ پی ٹی آئی پورے ملک کی طرح جو ہے وہ سراہ لمکیر میں بھی خاموش دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جو دونوں کینڈیڈیٹس ہیں، ایک تو کینڈیڈیٹ جو ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ اس وقت اسلام آباد کی طرف کسی جگہ موجود ہیں، لیکن جو پی پی 27 کے امیدوار ہیں نعمان اشرف صاحب، وہ بیرون ملک میں موجود ہیں، اور ابھی بیرون ملک ہے، اور ابھی لگ یہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ حلقے میں آئیں گے، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، ان کی حدانی ذرائع بتا رہی ہیں، وہ کچھ دنوں میں حلقے میں واپس آئیں گے اور اپنی کمپین کریں ظاہر ہے گے۔ کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کا نیٹ ورک تو موجود ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ چودھری سابق ایم پی ہے، چودھری ارشد کے بھانجے ہیں، تو ان کا نیٹ ورک موبلائزڈ ہوگا۔ جو ان کا جو سنگ دھڑا ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ ٹوٹ کے لگ رہا ہے، جو کہ یونس خیر ہے یہاں پر سابق چیئرمین کے امیدوار ہیں اور مضبوط امیدوار ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر شاکو شاہ کا جو ذرائع بتا رہے ہیں، جو کہ 2 سے 3 ہزار کا ووٹ بینک رہتے ہیں، چیئرمین تھے، سابق چیئرمین ہے شفاقت شاہ جو ہے وہ قصبہ سے چیئرمین ہے اور مضبوط جو ہے وہ چیئرمین ہے، اور ان کے ساتھ 2-3 ہزار کی تعداد میں جو ووٹر موجود ہیں، ان کا راجہ محمد اسلم کے ساتھ حمایت کا جو اعلان جو کچھ ہی دنوں میں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، ان کے معاملات طے پا گئے اور وہ آ رہے ہیں، اور راجہ نیم نواز جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، انہوں نے سنگ دھڑے سمیت راجہ محمد اسلم کی جو ہے وہ مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے گزشتہ روز۔ تو حالات جو ہے وہ بالکل تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ احتشام راٹھور صاحب، پی پی 27 سرائے عالمگیر اور اس کے گردنواں کے دیہات پر مشتمل صوبائی حلقے کا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ سے مزید اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔